کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف آمنہ۔ آج ہم حاضر ہیں ایک بہت ہی دلچسپ سلسلے کے ساتھ جس کا نام ہے زندہ کتابیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے کہ زندہ کتابیں آخر کون سی کتب ہیں، زندہ کتابوں کے تعارف کے بارے میں۔ زندہ کتابیں برصغیر و پاک و ہند کی ایسی کتب ہیں، ایسی نایاب کتب جو مشہور شعراء و ادیب نے لکھی، اور وہ کتابیں ناپید ہو چکی ہیں آج کے زمانے میں، یا تو وہ صرف ان کے رشتہ داروں کے پاس ہیں یا پھر کسی لائبریری کی زینت ہیں۔ ایسی کتب کو دوبارہ شائع کرنے کا اہتمام کیا ہمارے بہت محترم دوست راشد اشرف نے۔ میں چاہوں گی کہ ان کتابوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ راشد اشرف ہی آپ سب کو بتائیں۔ بزم داغ اس کی پہلی کتاب تھی جو کہ 1956 میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ کلاسیکل کتاب۔ داغ نے 4 برس داغ کے پاس مولانا احسن مہروردی نے گزارے اور روزنامچہ مرتب کیا۔ تو یہ خیال اس وقت مجھے آیا کہ اس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ جن کو لوگ بھول چکے ہیں، جو وقت کی گرد میں کہیں دب کر رہ گئی ہیں، ان کو زندہ کیا جائے۔ اس میں کچھ نئی کتابیں بھی شامل ہوئیں، جیسے آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے زندہ کتابیں شیلف میں نظر آ رہی ہیں۔ اس میں دیکھیے 75 نمبر لکھا ہوا ہے، پھر بیدار لوگ، کال کوٹری آپ کو نظر آ رہی ہے، حمید اختر کی، جم کاربیٹ کی سوانح عمری۔ یہ ساری کتابیں زندہ کتابیں سے متعلق ہے، اس سلسلے میں کی یہ کتابیں ہیں۔ یہ سلسلہ 2016 میں شروع کیا گیا تھا اور یحییٰ نقوی صاحب کی آپ بیتی ہے۔ اس کے نیچے شورش دوراں اور ہم ساتھ تھے، یہ مجاز کی بہن حمیدہ سالم کی آپ بیتیاں ہیں۔ ساتکین کی کتاب ہے۔ بے شمار موضوعات ہیں متفرق۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لٹریچر کو ریوائول آف دا اردو لٹریچر۔ اس میں 73 کتابیں آ چکی ہیں اور 4-5 جو ہیں وہ پرنٹ میں ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ لوگوں کو گمگشتہ ادب کی طرف راغب کیا جائے، جس کو لوگ بھول چکے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں شکاریات کے موضوع پہ یہ کتابیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کا بھی خاص آپ سے میں ذکر کرتا چلوں، یہ 4 جلدوں میں پاکستان میں اردو کا شکاریاتی ادب ان میں محفوظ ہو گیا ہے، تقریباً 2200 صفحات ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سراہا ہے۔ کتاب کی جو سیل رپورٹ ہوتی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی کتاب کو کتنا پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ مختصر سا ایک تعارف ہے۔ اور اچھا جی، بات ہو گئی زندہ کتابوں کے تعارف کے بارے میں۔ آج سے سلسلہ میں شروع کرنے جا رہی ہوں رب کریم کے پاک نام سے، اور آج جو پہلی کتاب ہم نے چنی ہے وہ اس سلسلے کی پہلی کتاب ہے بزم داغ۔ بزم داغ جو ہے وہ 2016 میں پہلی بار جو ہے وہ شائع کی گئی تھی اس سلسلے کے تھرو۔ راشد اشرف نے اس کو 2016 میں دوبارہ سے چھاپا تھا۔ یہ کتاب فضلی بک والوں نے، میں اس کو دیکھ لوں تاکہ کچھ غلط نہ ہو جائے، یہ کتاب فضلی بک والوں نے جو ہے وہ چھاپی ہے، اشاعت نومبر 2016، اور جو دوبارہ اس کو شائع کیا گیا وہ اسحار الغالب اور بزم داغ کو ایک ساتھ شائع کیا گیا، اور میرے پاس اس وقت یہی ہے، یہ 2019 میں چھاپی گئی۔ اس کتاب کی قیمت ہے 400 روپے، اور یہ جب چھپی تو 500 اس کی تعداد میں اس کو چھاپا گیا تھا، اور یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے ایتھلانٹکس پبلیکیشنز کراچی، جو دنیا بھر میں ترسیل کرتے ہیں، فضلی بک سپر مارکیٹ اردو بازار کراچی، کتاب سراہ اردو بازار لاہور، ویلکم بک بورڈ اردو بازار کراچی، فری پبلیکیشنز اردو بازار کراچی،
فکشن ہاؤس لاہور، کتاب نگر ملتان کینٹ، بک کارنر شو روم جہلم، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ کتاب کس نے مرتب دی، کس نے اس کتاب کو لکھا، اس کتاب کس سن میں چھپی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ کتاب احسن ماروی صاحب نے جو ہے وہ لکھی تھی، لیکن اس کو کسی خاص وجوہات کی بنا پر پبلکلی جو ہے وہ پبلش نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن پھر کافی عرصے بعد ان کے بیٹے رفیق مہروی صاحب نے اس کتاب کو پبلکلی پبلش کیا، اور اس کا جو سن ہے وہ ہمیں واضح نہیں بیان کیا گیا، لیکن جو اس کا افتتاحیہ لکھا ہوا ہے نیاز فتح پوری صاحب نے، انہوں نے اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے لکھنؤ 13 نومبر 1956، اور پیش لفظ جو لکھا گیا ہے اس پہ بھی 1956 ہی درج ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب سب سے پہلے 1956 میں شائع کی گئی تھی۔ آپ کی جو دو بہت خاص باتیں ہیں، وہ سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ یہ داغ دہلوی کے بارے میں کچھ ایسی تفصیلات فراہم کرتی ہے کہ اگر کوئی ان کی زندگی پہ ریسرچ کرنا چاہے تو وہ اس کتاب کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، اور یہ کتاب کسی بھی ابہام کے بغیر استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں استعمال کی جانے والی لکھی گئی جو اردو زبان ہے وہ بہت ہی خالص ہے، نہایت خالص زبان اردو کی استعمال کی گئی ہے۔ تو اگر آپ اردو سے شغف رکھتے ہیں، اردو سے محبت رکھتے ہیں، تو ایک تو آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بہت پسند آئے گی، اور اگر کچھ الفاظ ہیں جو آپ صحیح نہیں لکھتے، صحیح نہیں بول پاتے، تو اس میں بھی یہ کتاب آپ کی بہت مدد کرے گی۔ اچھا جی، اس کتاب کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ بہتر جانا کہ اس کتاب کا جو افتتاحیہ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا جا سکے، تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکے، اور اس کتاب کو لکھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی صحیح طور پہ سامنے آ سکے۔ افتتاحیہ: نواب مرزا خان داغ آخری کلاسیکل دور کے بڑے خوش گو شاعر تھے، لیکن اگر وہ حیدرآباد پہنچ کر حضور نظام کے استاد بننے کا شرف حاصل نہ کر سکتے تو شاید آج ان کی شاعری اتنی مقبول نہ ہوتی۔ دور مغلیہ کے عہد عروج کے بعد شعراء کی قدر افزائی ختم ہو چکی تھی، اور جہانگیر و خان خانہ کا وہ زمانہ جب شاعروں کا منہ موتیوں سے بھر دیا جاتا تھا محض افسانہ ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن جب حضور نظام نے داغ کو اپنا استاد بنا کر انہیں اپنی شاہانہ نوازش سے مالا مال کر دیا تو عہد مغلیہ کی وہ درینہ روایات پھر زمانے کو یاد آ گئیں، اور دنیا کی نگاہیں داغ کی طرف اٹھنے لگیں، اور داغ کی شاعری، ان کی زندگی، ان کے معمولات اور ان کی ذاتی خصوصیات وغیرہ تمام باتیں نقد و تاریخ کی حدود میں آ گئیں۔ داغ کا قیام رامپور میں بھی رہا، لیکن دوسرے درباری شعراء میں ممتاز رہنے کے باوجود وہ کوئی خاص توجہ نہ نواب کی حاصل کر سکے نہ خواص کی، یہاں تک کہ وہ یہاں کے فضا سے ایک حد تک مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ لیکن چونکہ قدرت کو ان کی زندگی کا ایک نیا ورق الٹنا تھا، اس لیے انہوں نے دکن کا رخ کیا، اور سالہ سال کے صبر آزما انتظار کے بعد آخرکار وہ گھڑی آئی جس کے مفہوم سی تمنا لے کر داغ حیدرآباد گئے تھے۔ داغ حیدرآباد پہنچنے کے بعد اخیر عمر تک وہیں رہے اور بڑے امیرانہ تم تراک کے ساتھ رہے۔ پھر اس طویل زمانے میں انہوں نے وہاں کس طرح زندگی بسر کی یہ جاننے کی خواہش تو سبھی کو تھی، لیکن اس کا صحیح علم صرف ان کے دو خصوصی شاگردوں جناب احسن ماروی اور جناب افتخار عالم مہروی کو تھا، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے اور تمام واقعات کو قلم بند کرتے رہتے تھے، اور یہی وہ روزنامچہ یا یادداشت ہے جسے جناب احسن ماروی کے صاحبزادے جناب رفیق مہروی نے بزم داغ کے نام سے مرتب کیا ہے۔ اس کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ داغ نے حیدرآباد میں کس طرح زندگی بسر کی، ان کے مشاغل حیات کیا تھے، ان کی اصلاح کا طریقہ کیا تھا، امراء دکن سے ان کے تعلقات کیا تھے، نظام ان کی کتنی عزت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ یہ کہ داغ کی اندرونی زندگی
किस कदर दिलचस्प व रंगीन थी। अगर जनाब रफ़ीकुल महरवी इस कदर इस कीमती याददाश्त को पब्लिक में ना लाते तो शायद हम कभी इन हालात से वाकिफ़ ना हो सकते जिनका इल्म दाग और दाग की शायरी समझने के लिए एक मोरख और नाकात दोनों के लिए ज़रूरी है। नियाज़ फतापुरी, लखनऊ, 13 नवंबर 1956। जब ये किताब दोबारा छापी गई 2016 नवंबर में, तो बज़्म दाग एक दफीनाए की बाज़याफ्त के नाम से सैयद मेराज जामी साहब ने कुछ लिखा था। उसमें से कुछ मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर। बज़्म दाग दरअसल एक रोज़नामचा है जिसे एहसन मारवी ने मरतब किया है। एहसन साहब और इनके भतीजे इफ्तिखार आलम मारवी दाग के शागिर्द थे और जिन दिनों दाग हैदराबाद दक्कन में मुकीम थे, एहसन और इफ्तिखार आलम मारवी का दाग दहलवी के यहाँ क़याम था। सुबह शाम का उठना बैठना था। दाग दहलवी के सारे दिन की कार्रवाई एहसन साहब रात को अपने कमरे में पहुंचकर एक कॉपी पर लिख लेते थे। ये रुदात 15 अगस्त 1898 से शुरू हुई और 15 जून 1903 तक जारी रही। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वो उन 4 सालों की रुदात है जो दाग दहलवी ने हैदराबाद दक्कन में गुजारी। जो मुकम्मल किताब है ये पढ़ने लायक है। इसमें दाग दहलवी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू बहुत खूबसूरती से बयान किए गए हैं, लेकिन मैं उन्हें चंद एक मौज़ूआत चुने हैं, छोटे छोटे इक़्तिबासात चुने हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि हम जान सकें कि इसमें किस किस हिस्से को दाग दहलवी की जो है वो उस पर काम किया गया है, उस पर लिखा गया है। 25 अगस्त 1898। आज मिर्ज़ा साहब बोले कि बचपन में मेरे कई बार चेचक निकल चुकी है, मगर खुदा की कुदरत मुलाहिज़ा हो कि चेचक का दाग मेरे जिस्म पर कहीं नहीं है। इस कमी को मेरा तखल्लुस दाग रख कर पूरा कर दिया गया है। चेचक निकलने से जिस्म दगीला तो नहीं हुआ, लेकिन रंग काला हो गया है। मिर्ज़ा साहब वो खूबसूरत इंसानों में से नहीं हैं, लेकिन मजमूई हैसियत से उन्होंने कुछ ऐसे जाज़िब नज़र खद्दोखाल पाए हैं कि आदमी इनकी वजाहत से मुतासिर व मरऊब हुए बगैर नहीं रहता। दराज कद, बदन माइल बफरबी, दाढ़ी छोटी और चढ़ी हुई, कसाब हर दूसरे और तीसरे रोज़ लगता है। ढाके के कपड़े खुसूसन मलमल बहुत पहनते हैं। मिर्ज़ा साहब का उल्टा पैर सीधे की बानिस्बत कुछ बड़ा है। हमेशा तंग मोरी का पजामा पहनते हैं। लिखते हैं, मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि एक दफ़ा मेरे पास बशीर ख़ान बशीर रामपुरी आए। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ था। मेरा एक मातहत कुछ सरकारी कागज़ लिए महकमे के बाज़ मामलात की रिपोर्ट सुना रहा था और मैं रुदात सुनकर जगह ब जगह इसे हिदायत करता जा रहा था। दूसरी तरफ एक शागिर्द बैठे हुए अशआर लिख रहे थे। गोया इस तरह बैक वक्त शायरी भी हो रही थी और सरकारी काम भी जारी था। बशीर ख़ान ये देखकर बहुत हैरान हुए। बोले कि हज़रत, ये अजीब तरीका है, आप ऐसे मौके पर अशआर कैसे कहते जाते हैं? मुझसे तो तमाम उम्र शायरी इस तरह नहीं हो सकती। मिर्ज़ा साहब ने पूछा कि फिर आप शायरी किस तरह करते हैं? वो बोले कि मैं तो इस तरह शायरी करता हूँ कि हुक्का भरवाया, सबसे अलहदा कमरे में पलंग पर जा लेटा, किसी के अंदर आने की इजाज़त नहीं होती, बार बार ताज़ा हुक्का भरवाता हूँ, जब कोई मिसरा मौजूद नहीं होता तो तड़पता हूँ, बेचैन होता हूँ, पलंग पर करवटें बदलता हूँ, जब कहीं जाकर शेर मुकम्मल होता है। मिर्ज़ा साहब ने यह सुनकर कहा, तो फिर आप शेर कहते नहीं हैं बल्कि शेर जनते हैं। दहलवी की ज़िंदगी की इस रुदात का शाया न होने की एक बड़ी वजह ये थी कि इसमें उनकी ज़िंदगी की वो रंगीनियाँ भी शामिल थीं, उनकी कहानियाँ भी शामिल थीं जिन्हें शायद उस वक़्त के लोग कबूल ना कर पाते। ऐसी ही एक कहानी बयान करते हैं पेज नंबर 190 पे। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी का अगर तज्ज़िया किया जाए तो इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हुस्न व इश्क की रंगरलियों और मोहब्बत व उल्फत की सरगर्मी में मुलव्वस मिलेगा। वो भरपूर जवानी में रामपुर पहुँचे, वहाँ भी ऐशो नशात को कामरान पाया। मिर्ज़ा साहब ने रामपुर की दुनिया में भी खूब दाद हुस्न व इश्क ली। रामपुर ही दर हकीकत वो मुकाम है जहाँ मिर्ज़ा साहब की जज्बा इश्क उल्फत से सब कसबल निकले।
اور وہ در حقیقت سانچے میں ڈھل گئے۔ حیات داغ کا وہ باپ جن کا تعلق منی بائی حجاب کی محبت و گرویدگی سے ہے وہیں واہ ہوا۔ پھر 192 پیج نمبر 192 میں وہ لکھتے ہیں، حیدرآباد کے قیام میں جیسا کہ معلوم ہوا اور خود بھی دیکھا، مرزا صاحب نے 2-3 طوائفیں یکے بعد دیگرے ملازم رکھی۔ ان کی نوکری صرف اتنی رہی کہ دوسرے تیسرے روز یا جب بھی طلب ہو گانا سنا دیا کریں۔ ایسی ملازم طوائفوں میں ایک نام صاحب جان کا ملتا ہے، جو آگرے کی رہنے والی تھیں۔ شکل و صورت کی تو واجبی ہی تھیں، لیکن بڑی حاضر جواب، علم مجلسی میں طاق اور گانے میں ماہر تھیں۔ عمدہ جان جو میرٹھ کی رہنے والی تھیں، ایک عرصے تک مرزا صاحب کی ملازم رہیں۔ نہایت شکیل برجستہ گو تھی، گاتی بھی کمال تھیں۔ اس پیشے سے تائب ہو کر کسی سے نکاح کر لیا۔ آج کل اختر جان 200 روپیہ پر ملازم ہیں۔ یہ بہت نوعمر اور حسین طوائف ہیں۔ مرزا صاحب کی عمر واقعی اب اس قابل نہیں کہ وہ حسن و جمال کی عملاً پذیرائی فرما سکیں۔ یہ صرف سابقہ ماحول کے اثرات اور ان کی جبل کا اقتضا ہے کہ وہ اس عمر میں وزاداری طرف نہیں فرماتے۔ تعیش پسندی ان کی فطرت ثانیہ ہو چکی ہے۔ ان کی طبیعت میں تانگ جھانک کی لپک اب تک موجود ہے۔ بعض حالات کے ماتحت تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مرزا صاحب کی روح خاص اس معاملے میں بڑی بے چین اور وارفتگا رہے گی، جس کی پیشن گوئی وہ خود بھی اس طرح فرما چکے ہیں۔ محشر میں بات پر ستش اعمال دیکھنا، ہم دیکھتے پھریں گے تماشا ادھر ادھر۔ دہلوی کی طبیعت جو ہے وہ ایک متضاد طبیعت ہے۔ ہم انہیں زندگی میں بھرپور رنگینی سے لبریز بھی دیکھتے ہیں اور مذہبی لگاؤ بھی دیکھتے ہیں ان کا۔ وہ کس قدر عقیدت رکھتے تھے مذہب سے، کس قدر رحم دل تھے، اور جو مذہبی فرائض ہیں ان کو کس قدر دلجوئی سے پورا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کے زندگی کا جو ہے وہ ایک خاصہ ہے۔ اسی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ فقراء اور بزرگان دین سے عقیدت۔ حضرت داغ کو فقراء سے بے حد عقیدت تھی۔ وہ جو ساحل آ جاتا اس کو خالی ہاتھ کبھی نہ جائیں دیتے۔ تیسرے چوتھے روز کسی نہ کسی بزرگ کی فاتحہ ضرور دلوائی جاتی تھی اور خاص اہتمام ہوتا تھا۔ اجمیر شریف کا وہ بہت احترام کرتے رہے۔ کئی بار وہاں حاضر بھی ہوئے اور پھر جانا چاہتے تھے۔ کئی بار مجھ سے ذکر کیا اور نعرے تشریف لانے کا بھی وعدہ فرمایا، لیکن اتفاق وقت سے نہ اجمیر شریف پہنچ سکے اور نہ نعرہ تشریف لائے۔ یہ حسرت ان کے اور میرے دل میں ہی رہ گئی۔ ان کی اہلیہ کا بے حد خوبصورتی سے ذکر ہے۔ 15 جون 1902 آج کی صحبت میں مرزا صاحب نے اپنی اہلیہ کا ذکر کیا اور دیر تک ان کی محبت، اطاعت اور خلوص کے واقعات بیان کرتے رہے۔ اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے دل میں اپنی بیوی کا بڑا احترام تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میری بیوی کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہر سال عید و بقرعید کے موقعوں پر وہ سرقت کھڑی ہو کر تعظیم دیا کرتی تھی۔ مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک روز وہ بہت سخت بیمار تھیں اور زیست کی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے جرموں اور بے اعتدالیوں کا خفت جہا۔ اسی وقت کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کے اور تمام لوگ بھی ان کے گرد جمع ہو کر اپنا اپنا کہا سنا معاف کرا رہے ہیں، مرحومہ سب کو معاف کر رہی ہیں۔ میرا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ میں نے نہایت منت و سماجت سے اور پوری مجموعی کے عالم میں ان سے کہا کہ میری بھی خطا معاف کر دو۔ بی بی نے کہا، میں تمہاری خطائیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مرزا صاحب نے دوبارہ التجا کی، پھر بھی یہی جواب ملا۔ مرزا نے کہا، پھر تو میں بھی تم کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چل دیا۔ جمعرات کے روز ان کا انتقال ہوا تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ اس روز میں تمہیں آزماتی تھی، تم ایسے خفا ہوئے کہ پھر آئے بھی نہیں۔ اچھا چلو، اب میں تمہیں معاف کرتی ہوں، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ مرزا صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بی بی نے مجھ سے سوال کیا کہ تم میرے بعد نکاح تو نہیں کرو گے؟ مرزا صاحب نے پوچھا، اس سے تمہارا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا کہ صرف اتنا کہ اگر کرو گے تو بہشت میں تمہارے ساتھ میری سوکن بھی ہوگی، اور ایسی بہشت میں میرا ہرگز گزر نہ ہوگا۔ ایسی بہشت تمہیں ہی مبارک ہو۔ آپ میں احسن ماہروی صاحب کی لکھی رودات کے علاوہ کچھ دلچسپ خطوط شامل ہیں۔
اور کچھ تحریریں جو رسالہ نگار میں لکھی گئی تھیں، جن میں نور ناروی صاحب کی ایک تحریر اور تمکین کاظمی صاحب کی ایک تحریر بھی شامل ہے، جو کہ اس کتاب کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ تمکین کاظمی صاحب نے مرزا صاحب کے جانے کی، داغ دہلوی صاحب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی جو کہانی ہے وہ کچھ یوں بیان کی ہے: غرض دنیا جہان کا آرام طاق نے حاصل کیا اور زندگی کے پورے لطف اٹھا کر 15 فروری 1905 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بقرعید کے خطبے کے بعد داغ کے جنازے کی نماز مکہ مسجد میں پڑھی گئی اور شاہی اعزاز سے داغ کی میت درگاہ یوسفین پہنچائی گئی، جہاں اپنی بیوی کے پہلو میں انہیں دفنایا گیا۔ فصیح الملک داغ اور نواب مرزا داغ دونوں تاریخی مادے ہیں۔ یہ کتاب در حقیقت اردو ادب کے لیے ایک خزانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ احسن ماروی صاحب کا اس رودات کو لکھنے سے لے کر رفیق ماروی صاحب کا اس کو شائع کرنے تک، اور راشد انور صاحب کا اس کتاب کو ڈھونڈ نکالنے سے لے کر دوبارہ شائع کرنے کے تمام تر اہتمامات تک، تمام تر کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ اس ریویو میں اگر کسی